وفاقی وزیر اطلاعات کے ایک ٹویٹ کو ہم نے پہلے بھی شامل کیا تھا. انہوں نے کل رات کے بانی پی ٹی آئی کے جرنی کی کچھ مزید تفصیل جاری کی ہے. اچھا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے, اب یہاں سے معاملہ ذرا ٹویسٹ آ گیا ہے معاملے میں. انہوں نے کہا کہ جی کچھ مزید تفصیلات, طبی معائنہ پمز اسپتال میں کرایا گیا. تو پہلے وہ پمز گئے تھے؟ طبی معائنہ پمز اسپتال میں کرایا گیا, جس میں اشفا اسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی تھی, اس کے پیش نظر پمز اسپتال لے جایا گیا ان کو, اور طبی معائنے کے مطابق وہ صحت مند قرار پائے ہیں اور ان کو پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں, اور اب بھی جب ان کو ضرورت پڑے گی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. نہیں تو اس ٹویٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پمز ہی گئے ہیں, وہ شفا گئے ہی نہیں. تو یہی تو بتا, یہی ہے نا, یہی ہے. رات سے خبریں آ رہی تھیں کہ 2 قافلے ہیں, کچھ لوگ پمز گئے ہیں, قافلوں میں جو کانوائے نکلتا ہے ڈیالہ سے, کانوائے جو نکلتا ہے ڈیالہ سے. سو a few cars went towards the PIMS hospital, a few cars went towards the Shifa hospital. So now that it is clear, اس پہ کوئی ابہام اب باقی نہیں رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ وفاقی وزیر اطلاعات نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ پمز میں کرایا گیا انسٹیڈ آف شفا ہاسپٹل. سو جو سپریم کورٹ کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں وہ تو شفا ہاسپٹل کی تھیں. اب اس صورت میں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے, اس پہ وقت گزرے گا تو معلومات جیسے جیسے آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا جی, لیٹس موو آن. اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں جی کہ گوگل کا آفس جو ہے وہ پہلا بیسکلی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کھل گئی ہے. Everybody wants to be employed by Google. ہاں, کیونکہ کتنا ہم اپنے سوشلز پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا ورک انوائرمنٹ اور ان کے آفیسز اور بڑا ہی کوئی اچھا سین ہوتا ہے. ان اینی کیس ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی گوگل پاکستان میں اپنا دفتر قائم کرنے جا رہی ہے, اور کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں انفارمیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری ہے اس کو بڑا ہی فائدہ ہوگا. اس سے خاص طور پر نوجوانوں کو مہارت حاصل کرنے کے مزید مواقع جو ہیں وہ میسر ہوں گے. سو شوڈ وی ٹاک اباؤٹ اٹ؟ We should talk about it. اور دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے پاکستانی ہمارے نوجوان بڑا تندہی سے کام سر انجام دے رہے ہیں گوگل کے ڈفرینٹ گلوبل آفیسز میں. شہزاد فاطمہ خواجہ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر آئی ٹی موجود ہیں. کتنا اہم ہے گوگل کا یہاں ایک فزیکل پریزنس بنانا, دفتر کھولنا, کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس سے منسٹر صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ساری قوم کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ پاکستان میں آج گوگل جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی نے اپنی فزیکل پریزنس جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اور دفتر کھولا ہے. اور بیسکلی تو دیکھیں, ہم بہت عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کمپنیز کو پاکستان آنا چاہیے, اور مگر اتنے سالوں میں انفارچونیٹلی دس ہیز ناٹ بین میڈ پاسبل. مگر میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب, ان کی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, اور سب سے زیادہ میں پچھلے 2.5 سالوں میں جو مختلف کمپنیز کے ساتھ کاوشیں چل رہی ہیں اس میں SIFC کے ساتھ ہمارا بہت کلوز ایک پورا چل رہا ہے. اور اس کے اندر SIFC کی ایپیکس آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب مل کے اس کو لیڈ کرتے ہیں. میرے خیال سے سب سے بڑا فائدہ تو گوگل کی فزیکل پریزنس کا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کے بچوں میں, یوتھ میں اور پاکستان کی لیڈرشپ میں ایک اطمینان جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آنے سے ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ چاہے وہ روزگار کے مواقع ہیں, چاہے وہ ٹریننگز ہیں, چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو جو ہے وہ سپورٹ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے آنے سے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے بچوں کو ملیں گی. ہم نے ان سے بات چیت میں ہیں, ہم اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو ہے پورا پاکستان کا, اس میں ہمیں کس طرح سے سپورٹ مل سکتی ہے. تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس بارے میں ہم کچھ دیر میں آپ کو اور بھی انشاءاللہ اچھی خبر دیں. چلیں, دیٹ از گڈ, وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اور اچھی خبر کی آپ بات کر رہی ہیں تو گوگل کے آنے کے بعد کیا یہ چانس ہے کہ میٹا, ایکس, یہ دیگر بڑے جائنٹس جو ہیں یہ بھی پاکستان آئیں گے؟ اس پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, اب پہلی یہ انشاءاللہ اب جیسے میں نے کہا کہ ایک اتنی بڑی کمپنی کے آنے سے ایک
ग्लोबली जो है आपकी मुल्क के अंदर, आपकी मुल्क की मईशत के अंदर, मुल्क की यूथ उसके टैलेंट के अंदर और मुल्क की लीडरशिप के अंदर, ये गूगल की आमद जो है इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है एक मैं कहूँगी कि कंफर्ट, एक इत्मीनान का एक मैनिफेस्टेशन है। और इसके आने से बाकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनको इंकरेजमेंट भी मिलेगी, और जो भी इबाम हैं बड़ी कंपनीज के रहे माजी में पाकिस्तान के बारे में। और मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है इस हुकूमत से पहले ज़्यादातर, और मैं रॉन्गफुली कहूँगी जबकि हम विक्टिम रहे दहशतगर्दी के, लेकिन दुनिया में गलत परसेप्शन थी, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम से जाना जाता था। आज पाकिस्तान को अमन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है जो ये बड़ी कंपनीज का पाकिस्तान में आना जो है वो मुमकिन हो रहा है। और इसके लिए जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब की लीडरशिप में हमारी अफवाज ने पिछले साल जो जंग लड़ी और जीती, चाहे वो मार्का हक था फील्ड मार्शल की सरबराही में, या जो अमन मुआहदे हुए पूरी दुनिया में, ये तमाम चीज़ें इसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अब जहाँ एक टेक कंपनी आई है और उनके तमाम जो खदशात थे वो ख़त्म हुए हैं, वहाँ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और भी कंपनीज आने वाले वक्तों में आना शुरू हो जाएंगी। चलिए अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा, अब जब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आके दफ्तर खोलेंगे तो उन्हें यहाँ के कवानीन के भी ताबे होना पड़ेगा। अब कुछ शक सा जाता है ना कि इस सूरत में जो सेंसरशिप है या कंटेंट कंट्रोल बढ़ जाएगा। सो क्या इस बारे में गौर व खौस किया जा रहा है या किया गया है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितनी भी चीज़ें कभी माजी में बैन थी, यूट्यूब भी हमने खुलवाया, अब एक्स भी पिछले साल हमारी हुकूमत में खुला, तो कंटेंट कंट्रोल, पहली बात तो मैं कहूँगी कि कोई फिजिकली आए या ना आए, कंटेंट कंट्रोल एज सच पाकिस्तान में इस वक्त आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। आप हाँ, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पे हमारे ये जो हमारे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस रीजंस जिसकी वजह से कुछ कंटेंट, एडल्ट कंटेंट चीज़ें पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, इजहार राय पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म हो फिजिकली प्रेजेंट या ना हो, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी पॉलिसी यही होती है कि वो लोकल लॉज जो हैं उनको वो अबाइड बाय करते हैं। कुछ उनकी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, और बाकी वो लोकल जो भी कवानीन होते हैं, उस मुल्क के कानून होता है, उसके मुताबिक ही वो चलते हैं। तो हमारी प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हर प्लेटफॉर्म से, गूगल से, मेटा से, हमारी इनसे बातचीत चलती रहती है, और टिकटॉक से भी। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके जो भी खदशात हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनमें कोई इस तरह की इशू नहीं होगा। That is good. That's very encouraging. Thank you very much, Haza Fatma Saiba.